کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں واقع سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کے زیر انتظام کلثوم بائی ولی کا ہسپتال ایک سنگین تنازع کا مرکز بن چکا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو علاج کے لیے ہسپتال لائے، لیکن چند ہفتوں بعد انہی بچوں میں HIV کی تشخیص ہونے لگی۔ یہ معاملہ ایک یا دو بچوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب اس نے ایک بڑے عوامی صحت کے بحران کی شکل اختیار کر لی ہے۔ سرکاری موقف کے مطابق صوبائی وزیر سعید غنی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ اب تک 78 بچوں میں HIV کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تاہم سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ متاثرہ بچوں کی تعداد 200 سے بھی زیادہ ہے، جبکہ 9 بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ اعداد و شمار درست ہیں تو حقیقت کیا ہے، متاثرہ بچوں کی اصل تعداد کتنی ہے، اور عوام کو مکمل حقائق سے اب تک کیوں آگاہ نہیں کیا گیا؟ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ ولی کا ہسپتال میں آٹو ڈسیبل سرنجیں استعمال ہوتی ہیں، جو ایک بار استعمال کے بعد دوبارہ قابل استعمال نہیں رہتی۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی درخواست میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ آلودہ سرنجوں کے بار بار استعمال کے باعث بچوں میں HIV منتقل ہوا۔ متاثرہ بچوں کے والدین بھی یہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچے مکمل طور پر صحت مند تھے، علاج کے لیے ہسپتال گئے اور کچھ عرصے بعد HIV کے مریض قرار پائے۔ اگر واقعی سرنجیں دوبارہ استعمال نہیں ہوئی تو پھر وائرس بچوں تک پہنچا کیسے؟ معاملے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ حکومت کا کہنا ہے کہ انکوائری مکمل ہو چکی ہے اور رپورٹ بھی تیار ہے، لیکن یہ رپورٹ نہ عوام کے سامنے پیش کی گئی، نہ عدالت میں منظر عام پر لائی گئی، اور نہ ہی اب تک کسی ذمہ دار افسر یا فرد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ 2010 میں سندھ ہائی کورٹ نے ڈسپوزیبل سرنجوں کے استعمال سے متعلق قانون سازی کی تھی، مگر 16 سال گزرنے کے باوجود اس قانون کے قواعد و ضوابط مکمل طور پر نافذ نہیں کیے جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ جب قانون موجود ہے تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ یہ پہلا واقعہ بھی نہیں، اس سے قبل بلوچستان کے ضلع تونسہ میں بھی HIV کے ایسے ہی کیسز سامنے آ چکے ہیں، اور اب کراچی کا ولی کا ہسپتال ایک بار پھر انہی سوالات کو زندہ کر رہا ہے۔ اصل خبر صرف 78 بچوں کے متاثر ہونے کی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انکوائری رپورٹ موجود ہونے کے باوجود منظر عام پر نہیں لائی جا رہی۔ قانون موجود ہے مگر اس پر عمل درآمد نہیں، اور اختیارات ہونے کے باوجود آج تک ذمہ داروں کے خلاف مؤثر کارروائی سامنے نہیں آئی۔ اب وہ والدین جن کے بچے علاج کی امید لے کر ہسپتال پہنچے تھے اور آج عمر بھر کی بیماری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، صرف ایک سوال پوچھ رہے ہیں: آخر اس سانحے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کیس کی آئندہ سماعت 20 جولائی کو سندھ ہائی کورٹ میں ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس روز متاثرہ خاندانوں کو انصاف اور جواب ملتا ہے یا پھر ایک بار پھر سوالات ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔